السلام علیکم۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ جو ایک آرٹیکل ہوتا ہے اس کے 4 مین پارٹس ہوتے ہیں، وہ 4 پارٹس پہ کنسسٹ ہوتا ہے، جس میں ہم نے ہیڈ لائن اور انٹروڈکشن کو ڈیٹیل سے پڑھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ وہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طرح ہم ٹائٹل کو جنریٹ کرتے ہیں، پھر انٹروڈکشن کو کس طرح جنریٹ کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ہم آرٹیکل کی باڈی کو جنریٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس آ گئے ٹائٹل کے بعد ہم نے کیا جنریٹ کیا، ہم نے جنریٹ کیا انٹروڈکشن۔ اب ہم پڑھیں گے مین باڈی آف دی آرٹیکل، جس میں ہم نے وہ ساری انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے جس کے جو ہم نے ریسرچ کی ہوتی ہے، اور تھرو ریسرچ جو مین پوائنٹس جو بھی انفارمیشن ہو آرٹیکل کے، ہمارے آرٹیکل کے ٹاپک سے ریلیٹڈ، وہ آپ نے ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے اپنے آرٹیکل کے باڈی میں ایڈ کرنی ہے۔ اب آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ آپ بس لکھنا سٹارٹ کر دو، آپ لکھنا شروع کر دو، اس طرح ایک وال آف ٹیکسٹ بناؤ، جو انفارمیشن آپ نے گیدر کیا بس آپ اس کو لکھنا، بیٹھ کر ٹائپنگ کرنا سٹارٹ کر دو، نہیں۔ اس طرح آپ نے اپنی آرٹیکل کی باڈی کو جنریٹ نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایک بورنگ سٹائل ہے، اور کوئی بھی اس طرح جو وال آف ٹیکسٹ ہوتے کوئی بھی اس کو نہیں پڑھتا، کیونکہ اس سے لوگ بور ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کر ایک ایک ورڈ کو پڑھے، بلکہ ان کو ایک ایسا آرٹیکل چاہیے جس کو وہ سکیم کر سکے۔ سکیمنگ مین کہ وہ ایک نظر اس کو دیکھے اور ان کو پتہ چل جائے کہ اس میں کیا ہے۔ تو آپ نے اپنے آرٹیکل کو سکیمیبل بنانا ہے تاکہ ایک ہی نظر میں لوگ اس کو پڑھے۔ اب سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے کہ آپ نے اپنے جو کسٹمرز ہے، جو ریڈرز ہے، آپ نے اس کو ویلیو پرووائڈ کرنی ہے۔ کس طرح؟ آپ نے اپنے ریڈرز کے پرسپیکٹیو سے سوچنا ہے۔ اگر آپ ایک آرٹیکل لکھ رہے ہو 5 امیزنگ ٹپس فار لوزنگ ویٹ، تو اب آپ نے لکھ لیا، اپنے ٹپس کو بیان کر لیا۔ اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا ریڈر جو ہے یہ پڑھ رہا ہے یہ آرٹیکل، تو اس کے ذہن میں کون سا سوال آ سکتا ہے، تو آپ نے مسٹ اپنے باڈی میں اس سوال کو انکلوڈ کرنا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ جو اپنے آرٹیکل ہے آپ اس کو کنورسیشنل سٹائل میں لکھیں۔ اب کنورسیشنل سٹائل کا کیا مطلب ہے کہ آپ کوسچن آنسرز دیکھیں۔ کنورسیشنل جب ہم ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں نا، تو ایک بندہ بات کرتا ہے، سوال کرتا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے، تو آپ نے اپنے آرٹیکل کو بھی اسی طرح کنورسیشنل سٹائل میں لکھنا ہے۔ اب میں اس کی آپ کو ایگزامپل دوں۔ اب یہ ایک ٹاپک ہے، اس نے لکھا ہے، ایک ٹائٹل دی ہے کہ فالو اے بیلنس ڈائٹ۔ ابھی اس نے ایک سوال کیا ہے کہ کین یو تھنک آف اٹ دیٹس ایوری ون سے فالو اے بیلنس ڈائٹ فار ہیلتھی لائف اسٹائل۔ تو آپ نے اس نے پھر کیا کیا، اس سوال کا جواب دیا ہے۔ تو اس طرح یہ کنورسیشنل سٹائل ہے۔ پھر آپ ان سوالوں کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہو کہ یہ ٹاپک پڑھتے ہوئے آپ کے ریڈر کے ذہن میں یہ سوال آ سکتے ہیں، کہ جب آپ اپنے کسٹمرز کو، اپنے ریڈرز کو ویلیو دو گے تو وہ دوسری دفعہ بھی آئیں گے اور آپ کے آرٹیکل کو پڑھیں گے۔ تو اس وجہ سے آپ نے کنورسیشنل سٹائل میں لکھنا ہے۔ اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز کا استعمال کرنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کا پیراگراف ہو وہ 5 6 7 لائن سے زیادہ نہ ہو۔ میکسیمم آپ کے پیراگراف کی جو لائنز ہے وہ 6 7 اتنے آپ ہو سکتے ہیں، آپ اس سے زیادہ اس کو نہ رکھو، اور آپ کوشش کرو کہ جب آپ لکھو تو آپ کیا کرو، آپ بلٹ پوائنٹس یوز کرو۔ جب ہم اس طرح بلٹ پوائنٹس میں کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ ہمارا جو ریڈر ہوتا ہے وہ آسانی سے اس کو پڑھ سکے گا، لیکن اگر نہیں، اگر ہم اس طرح لکھیں گے تو اس کو اس ٹائپ کے آرٹیکلز پڑھنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے، اور پھر یہ بہت زیادہ بورنگ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس طرح بلٹ پوائنٹس کے سٹائل میں لکھو۔ آپ ہیڈنگز، سب ہیڈنگز کا یوز کرو۔ جتنا زیادہ آپ ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز یوز کرو گے، بلٹ پوائنٹس یوز کرو گے، اتنا ہی زیادہ جو ہے ریڈر اٹریکٹ کرے گا، اور اس سے آپ کے آرٹیکل کی ریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی زیادہ اچھی ہو سکے گی۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اب فار ایگزامپل اگر میں ایک ٹاپک پر لکھ رہی ہوں اور وہ ہے ٹاپ 5 ہیبٹس آف ہیلتھی لائف اسٹائل، اب میں نے اس کی بھی اوپن کرنا ہے جو آلریڈی جن لوگوں نے اس کو لکھا ہے، میں اس کو بھی اوپن کروں گی۔ میں یہ بھی پڑھوں گی کہ ان لوگوں نے کیا لکھا ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ میں اور جو ہمارے پاس پاپولر بلاگز ہیں جن لوگوں نے اس ٹاپک پر لکھا ہے، کیا کیا ان لوگوں نے لکھا ہے، میں ضرور ان کو پڑھوں گی، اور پھر کوشش کروں گی کہ جو پوائنٹس ان لوگوں نے ایکسپلین نہیں کی، یا جو اچھے پوائنٹس ہیں میں وہ ان سے لوں گی، اور وہ میں کوشش کروں گی کہ ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں اپنے آرٹیکل میں اس کو یوز کروں، تاکہ جو میرا آرٹیکل ہے وہ مور انفارمیشنل اور مور ویل ریسرچ لگے۔ اور دوسرا آپ نے کیا، اگر آپ اپنے آرٹیکل کو ویل ریسرچ بنانا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس کے ایکسپیرینس کو آپ نے شامل کرنا ہے۔ اب جب ہم کسی اور کی بات کو اپنے آرٹیکل پہ لکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس پلیجرزم کا ایشو آتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کی بات لکھو گے اور آپ اس کو سائٹڈ کرو گے، آپ کہو گے کہ یہ بات اس نے اس طرح کہی ہے، تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ پلیجرزم کا ایشو نہیں آئے گا۔ اور دوسرا آپ نے کیا کرنا
کرنا ہے آپ نے اپنے باڈی میں آئیکن شامل، امیجز، ویڈیوز، انفوگرافکس، یہ ساری چیزیں آپ نے شامل کرنی ہے، کیونکہ اس طرح جو ریڈرز ہے وہ بہت ایزیلی سے آپ کے آرٹیکل کو پڑھ سکیں گے۔ اب آئیکنز، امیج، ویڈیوز کے انفوگرافکس یہ کس طرح ہم ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ کہاں سے ہمیں فری مل سکتا ہے، تو انشاءاللہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گی اور آپ کے ساتھ بہت سے ایسے ویب سائٹس شیئر کروں گی جہاں سے آپ کو امیجز مل سکتے ہیں، آئیکنز، آپ کو انفوگرافکس مل سکتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے آپ کے آرٹیکل میں اور ویلیو کو ایڈ کرتے ہیں اور آپ کے آرٹیکل کو اور اچھا بناتے ہیں۔ جس طرح اگر آپ اس آرٹیکل میں دیکھیں، اس نے اگر یہاں پر لکھا ہے کہ اسٹے ہائیڈریٹڈ بائی ڈرنکنگ پلینٹی آف واٹر، تو اس سے ریلیٹڈ ایک امیج بھی یوز کیا ہے۔ تو اگر ریڈر یہ نہیں پڑھے گا، صرف اس کو بھی دیکھے گا، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو اس نے ہیڈنگ دی ہے یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے۔ اس وجہ سے ہمارے پاس بہت زیادہ امپورٹنس ہے ان آئیکنز، امیج، ویڈیوز یہ چیزیں یوز کرنے کی۔ تو آپ ان پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنی باڈی کو، اپنے آرٹیکل کی باڈی کو ایک اچھے ترتیب سے بنا سکتے ہیں۔ میں اگر آپ کو ایک سمرائز وے میں بتاؤں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان مین سوالوں کے جواب دینے ہیں جو آپ سوچتے ہو، جو یہ ٹاپک پڑھتے ہوئے آپ کے ریڈر کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ اب آپ سوچو گے کہ کس طرح آپ کو پتہ چلے گا، جب ہم ریسرچ کرتے ہیں ایک آرٹیکل کو لکھتے ہوئے، تب ہمیں بہت سی چیزوں کا، بہت سی نئی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے اور ہمیں اس کو پھر اپنے آرٹیکل میں شامل کرنا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہیڈنگز، سب ہیڈنگز، بلٹ پوائنٹس کا یوز کرنا ہے۔ آپ نے جو آپ کے جو ایکسپرٹ ہے، جن لوگوں نے ان ٹاپکس پہ لکھا ہے، یا آپ نے کسی بک سے کوئی کوٹ لیا ہو، تو آپ نے اس کو اپنے آرٹیکل میں شامل کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کا جو آرٹیکل ہے وہ ویل ریسرچ لگے گا، آپ کے ریڈرز کو پتہ چلے گا۔ یا اگر آپ کسی کلائنٹ کے لیے لکھ رہے ہو تو آپ کے کلائنٹ کو آپ کی سوچ کے مطابق لکھا ہوا آرٹیکل نہیں چاہیے، بلکہ ان کو ایک ویل ریسرچ آرٹیکل چاہیے کہ جس میں آپ نے ایکسپرٹ اوپینین شامل کی ہو۔ اور دوسرا، آپ نے آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس میں میڈیا کنٹینٹ ایڈ کرنا ہے، کیونکہ اس سے بھی جو ہمارے آرٹیکل کی ریڈیبلٹی ہے وہ اور زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اس طرح تو آپ جب بھی اپنے آرٹیکل لکھو تو آپ نے ان پوائنٹس کو جو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے۔ ٹائٹل کس طرح، انٹروڈکشن، پھر باڈی، آپ سٹیپ بائی سٹیپ ان پروسیس کو سمجھو گے اور پھر اس کے اکارڈنگ آپ آرٹیکل جنریٹ کرو گے، تو آپ بہت جلد کنٹینٹ رائٹنگ جو ہے وہ سیکھ سکو گے اور آپ بہت زیادہ آسانی سے کسی بھی ٹاپک پر آپ جو ہے لکھ سکو گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ ہم کس طرح کنکلوژن، لاسٹ پارٹ جو ہے ہمارے آرٹیکل کا، جو آرٹیکل یہ جو پورا قصہ ہم نے بیان کیا، اب اس کا جو کنکلوژن میں ہم اس کو کس طرح سمرائز کریں گے اور کیسے سمرائز کریں گے، انشاءاللہ وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تھینک یو۔